بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب بیر کا پھل۔ سوال یہ بتائیں کہ شہدائے احد میں کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی؟ جواب شہدائے احد کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال یہ بتائیں قرآن کریم کے 30ویں پارے میں حروف سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ایک بھی نہیں۔ سوال جی یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ طیبہ قرآن مجید میں کس جگہ پر آیا ہے؟ جواب کہیں پر بھی نہیں۔ سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سے خوش قسمت صحابی رسول ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نوش فرمائیں گے؟ جواب حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی کتنی اور کون کون سی سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ جواب 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ انعام، سورۃ سبا، سورۃ کہف اور سورۃ فاطر کا۔ سوال یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی رسول کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 55 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں ایک پختون صحابی بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ جواب قیس عبد الرشید المعروف عمر القیس۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے؟ جواب سورۃ ہجر آیت نمبر 72 میں۔ سوال یہ بتائیں کہ حدیث کے بارے میں سب سے پہلے کتاب کون سی لکھی گئی تھی؟ جواب صحیفہ صادقہ۔ سوال یہ بتائیں کہ کس ملک کا جھنڈا کبھی سرنگوں نہیں ہوتا؟ جواب سعودی عرب کا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب بیت اللہ شریف کو کہا جاتا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والا پہلے جزیرے کا نام کیا تھا؟ جواب قبرص۔ سوال یہ بتائیں کہ زبور اور انجیل
किस जुबान में नाजिल हुई थी? जवाब इब्रानी जुबान में। सवाल ये बताएं कुरान मजीद के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं और वो कितनी हैं? जवाब पारा नंबर 30 में 37 सूरतें हैं। सवाल क्या आपको मालूम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज सुनाई दी थी वो क्या थी? जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को ढांप। सवाल क्या आपको मालूम है कि दज्जाल इस दुनिया में कितने दिन रहेगा और इन दिनों की क्या कैफियत होंगी? जवाब दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर, बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। सवाल यह बताएं कि मदीना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान हज़रत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। यह बताएं कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के मेज़बान कौन थे? जवाब हज़रत खारजा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल यह बताएं कि दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया था? जवाब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल यह बताएं कि हज के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंकरियां कौन से सहाबी रसूल चुन कर देते थे? जवाब हजरत फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल यह बताएं कि तारीख ने किन 2 शख्सियात को बुत शिकन का खिताब दिया था? जवाब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और महमूद गजनवी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल यह बताएं कि रमजान में 29 या 30 रोजे रखे जाते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी गुजरा है जिसमें 42 रोजे रखे गए थे। साल का नाम बताएं। जवाब 1935 का साल था, क्योंकि साल 1 जनवरी को रमजान था। कमरी साल छोटा होने की वजह से दिसंबर में रमजान फिर आ गया था। इस तरह 42 रोजे रखे गए थे। सवाल यह बताएं कि वो कौन से 4 जानदार हैं जो बगैर माँ और बाप के पैदा हुए? जवाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सैयदना माँ हवा अलैहिस्सलाम, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का अज़दहा, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाया जाने वाला बुराक, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चमगादड़ बनाई थी, काबिल की रहनुमाई करने वाला कौवा। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए किसका घोड़ा जमीन में धंस गया था? जवाब सराका बिन मालिक का। सवाल यह बताएं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब 4 मर्तबा। सवाल यह बताएं कि ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? जवाब बनु सकीफ। सवाल यह बताएं कि इंजील किस नबी पर नाजिल हुई थी? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर।
سوال یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ جواب کدو شریف۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح شام دو بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا سے ہر ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بیٹوں کی شادی ان بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسرے وقت بطن سے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک وطن کی بیٹی اور دوسرے وطن کے بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے دور میں ان کی زندگی میں 20 وطن تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بچے پیدا ہو گئے تو بھائی بہن کا نکاح منسوخ ہو گیا اور بھائی بہن کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان یہ سلسلہ حضرت عبد المغیث نام کے بیٹے پر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام زندگی میں آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔